بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سیاست کے اوپر بات کریں گے. جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے آج ملتان میں، اس کے اوپر بات کریں گے. شہباز شریف صاحب کے متعلق بات کریں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے کیا ارادے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے پہلے بات تھوڑی سی بریفلی کرتے ہیں کہ جو ابھی کل میٹنگ ہوئی وزرائے خارجہ جو تھے OIC کنٹریز کے، ان کی جو میٹنگ ہوئی اس میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سکسس تھی. اور وہ یہ تھی کہ اس میں آلدو یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی اس کے تو ایجنڈے میں ہی OIC کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کے تو ایجنڈے میں کشمیر ہے ہی نہیں، اور اس کے اوپر کافی کنٹروورسی ہوئی اور پاکستان کے اندر سے لوگوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کرٹیسائز کیا سعودی عربیہ کو. لیکن اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دیکھیں کہ نہ صرف وہاں پہ کشمیر کا مسئلہ ڈسکس ہوا بلکہ بہت زبردست طریقے سے ایک بڑی افیکٹو ریزولوشن وہاں پہ یونینیمسلی پاس ہوئی، اور تمام جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے سب لوگوں نے اس ریزولوشن کو جو پاکستان کی طرف سے موو کی گئی تھی اس کو اڈاپٹ کیا. اور اس ریزولوشن میں UN سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر زور دیا گیا. یونائٹڈ نیشن اور جو عالمی برادری ہے ان کو کہا گیا کہ وہ یہ جو مسئلہ ہے اس انٹروین کریں اور اس مسئلے کو ریزالو کروائیں. یہ بھی اس میں یہ کہا گیا کہ جو غیر قانونی جو قبضہ کیا 5 اگست 2019 کو کشمیر کے اوپر انڈیا نے اس قبضے کو ریجیکٹ کیا اس OIC کی جو میٹنگ تھی. اٹ مینز کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں بشمول سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور جتنے بھی ممالک ہیں سب کے سب ممالک نے انڈیا کا جو قبضہ تھا، جو کشمیر کے اوپر جو قبضہ ہے اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اس کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے. اور جو سچویشن بھی تھی اور جو بھی اس مسئلے کا حل ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ ظاہر ہے ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، اور یہ بہت بڑی وکٹری ہے پاکستان کی ایز اگینسٹ انڈیا. اور ہمارے ان لوگوں کے لیے جو میں کتنے دنوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو کوس رہے تھے سعودی عربیہ کو، جو کوس رہے تھے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے اور انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں. تو آج ہوپ فلی ان کو ریئلائز کرنا چاہیے اور ان کو اپنی ان کہی ہوئی باتوں سے ایک میرا خیال دوبارہ رجوع کرنا چاہیے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے آن آر پارٹ کہ جی ہم بغیر تصدیق کیے جو ہم چونکہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی باتیں ہوتی رہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت ہی زیادہ باتیں ہوتی رہیں، اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ دیکھیں جی کشمیر کا مسئلہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوگا، ڈسکس ہو ہی نہیں رہا، اور اس کے اوپر ایون سیاستدانوں نے باتیں کی. لیکن جب وہاں پہ میٹنگ ہوئی تو اس میں جو چیز سامنے آئی وہ بہت ہی زبردست چیز تھی پاکستان کے لیے، اور اس سے بھی امپورٹنٹ یہ کہ وہ کشمیر کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. اور اب آتے ہیں جی جو مسئلہ جو PDM کا جلسہ ہونے جا رہا ہے آج ہی ملتان میں، اور اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی پکڑ دکڑ سٹارٹ ہو چکی ہے. کوئی ہلکی پھلکی مطلب ہے کہ جو ہے وہ مار کٹائی بھی سٹارٹ ہو رہی ہے. وہاں پہ پولیس کی طرف سے بھی لاٹھی چارج بھی کیا جا رہا ہے. جو دوسرے ہیں لوگ وہ بھی ظاہر ہے پولیس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں کچھ. اور اب آج کے دن میں کیا ہوگا اور کس طرح سے چیزیں پروسیڈ کریں گی یہ تمام کے تمام لوگوں کا فوکس اب اس کے اوپر ہے. اور مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ یہ جلسہ جو PDM کا جلسہ ہے اس کے اوپر حکومت کو اس قسم کی اگر کام آپ نے کرنے ہیں تو ویسے تو خبر صرف یہ بنتی کہ جی جب جلسہ ہو جاتا تو جلسوں میں تقریریں کیا تھی، کس قسم کی تقریریں ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر نارملی آپ کو بتایا کہ فوکس ہوتا ہے اور ڈسکشنز اس کے اوپر ہوتی ہیں. لیکن اس جو ملتان پہ جلسہ ہے اس سے کئی دن پہلے سے ڈسکشنز اس لیے سٹارٹ ہو گئیں کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم تو اجازت نہیں دیں گے، اور پھر رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں اور پھر پکڑ رکھنا شروع کر دی. یوسف رضا گیلانی صاحب کے بچوں کو ان کے خلاف FIRs ہو گئیں، ان کے ایک بیٹے کو پکڑ لیا، اور پھر اس طرح سے یہ جو معاملات سٹارٹ ہوئے. تو اس سے یہ وہ چیز ہے جس سے حکومت کو میری ذاتی رائے میں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو رہا ہے. اور پھر جو اپوزیشن ہے جو PDM ہے اس کی جو موومنٹ ہے یا جو اس کا کاز ہے اس کو زیادہ پبلسٹی مل رہی ہے، کیونکہ ہر وقت یہی ڈسکشن ہو رہی ہے PDM.
تو اس لیے اگر آپ جلسہ کرنے دیں، اور جو کہ ظاہر ہے ایک جمہوری حق ہوتا ہے اپوزیشن کا، اور پھر جو کرونا کی بات ہے تو اب یہ بڑا صحیح بات ہے کہ اگر باقی کوئی اور لوگ جلسہ کریں، اور جس طرح کے جماعت اسلامی کے جلسے کچھ ہو رہے ہیں، دیر میں ہوا ہے جلسہ، اس سے پہلے سوات میں ہوا، بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے، اور بھی جگہ کچھ ان کے جلسے ہوئے جو بڑے اچھے جلسے ہوئے، لیکن اس کے اوپر حکومت کی طرف سے نہ کورونا کا ذکر ہوا، نہ ان کو روکنے کی کہا گیا، ان کو اجازت بھی دی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن اسی ٹائم اگر جلسہ پی ڈی ایم کا ہو تو وہاں پہ کورونا کا سارا فوکس، اور کورونا کے اوپر ڈیفینیٹلی حکومت ہو یا پی ڈی ایم ہو، دونوں طرف سے ظاہر ایک سیاست ہو رہی ہے، اور کورونا صرف بہانہ ہے، بیسیکلی اپنی اپنی سیاست دونوں اطراف جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ تقریر کیا ہوں گی، کس قسم کی ہوں گی، جلسہ کیا منعقد کر لیا جاتا بھی ہے کہ نہیں، یا ہم دیکھیں گے کہ ملتان کی گلیوں میں، وہاں پہ ان کی سڑکوں کے اوپر اللہ نہ کرے کہ جی بالکل جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ جنگ والا ایک ماحول ہوتا ہے کہ جی ایک طرف پولیس ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی دوسری فورسز ہوتی ہیں، اور دوسری طرف سے عوام، اور ایک طرف سے پتھراؤ، دوسری طرف سے پتھراؤ، لاٹھی چارج، آنسو گیس، کیا یہ کچھ ہوگا؟ یا حکومت شاید اللہ کرے سمجھ جائے کہ ٹھیک ہے رکاوٹیں آپ کھڑی کر لیں، کوشش کریں کہ منیمم پاسبل، جو کہ وہ کریں گے کوشش ڈیفینیٹلی کہ منیمم پاسبل لوگ وہاں پہ پہنچے جلسہ گاہ میں، لیکن اگر یہ جو چیز دوسری کر دی گئی، یہ لڑائی والا ماحول ہوا آج، تو پھر اس سے فائدہ صرف اور صرف اپوزیشن کا ہوگا، حکومت کا اس کو ویسے حکومت سے اس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، اور اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ابھی بھی ریئلائز کر لیا جائے، اور اس طرح سے چیزوں کو پروسیڈ کریں کہ اگر آپ نے کر دیا، کورونا کی بات کر لی، لوگوں کو سمجھ آ گئی، اور اگر ان چیزوں سے، ان جلسوں سے کورونا بڑھتا ہے، تاکہ لوگ خود جو ہے وہ پھر اپوزیشن کو برا بلا کہیں کہ جی آپ کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے یہ بیماری، یہ وبا جو ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ شہباز شریف جو پیرول پہ، جو کل جن کو پرسوں جو آگے تھے، جیل سے رہا ہو کے آگے تھے کچھ دنوں کے لیے، تو اب انہوں نے آج کل بلکہ بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور انہوں نے جو بات کی اور وہ ڈائیلاگ کے بارے میں تھی کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ڈائیلاگ کیا جائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح گورنمنٹ جا رہی ہے، اور جس طرح گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز ہیں، اور یہ سب کچھ اگر اس طرح چلتا رہا تو ان کا کنسرن تھا کہ پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب کی جو کنسرن ہے وہ بالکل جینوئن ہے، اور ان کی جو ڈیمانڈ بھی ہے ڈائیلاگ کی، اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب ڈائیلاگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ڈنڈے، جو حکومت نے ڈنڈا استعمال کیا تو جواب میں بھی ان کو ڈنڈا ہی ملے گا۔ پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے، اور ایون مسلم لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو میں کل سننا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اینٹ ماری گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ سو ٹوٹل کنفرنٹیشن اور ہر طرح کی جو ایگریشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، لیکن شہباز شریف صاحب تیسری چوتھی دفعہ جیل میں جانے کے باوجود، نیب نے ان کو پکڑا، اس کے جانے کے باوجود ابھی بھی وہ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں جس سے وہ یعنی کہ ابھی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر تنقید اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ بات چیت کی جائے، اور اس میں خاص طور پہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ان سے کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ڈائیلاگ ان سے ہونا چاہیے، ان سے ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، اپروچمنٹ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ اس میں انفارمیشن میرے پاس یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو لاسٹ ٹائم ان کی اریسٹ ہوئی تو مجھے اتنا پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب، چونکہ ان کا یہ پوائنٹ ہمیشہ رہا، اور ان کو جو سزا جنرلی جو بلیو کیا جاتا ہے، اور جو کسی حد تک میری انفارمیشن بھی ہے کہ ان کو بیسیکلی یہ جو ان اینڈنگ ان کی جو سزا ان کو دی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ وہ نواز شریف کو انہوں نے چھوڑا نہیں، انہوں نے پی ایم ایل این کو سپلٹ نہیں کیا، انہوں نے نئی نون سے شین نکالنے کے لیے
جو ایک ایفرٹ تھی اس ایفرٹ میں انہوں نے ہم ہی اس میں بننے سے انکار کیا. تو اس وجہ سے یہ ساری مصیبتیں جو ان کے لیے ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تو جو آخری دفعہ جب ان کو جیل میں نیب نے پکڑا پھر جیل چلے گئے, تو جب وہ ایک دفعہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے کنوے کیا اپنے بیٹے کو سلمان شہباز کو, جن کا کلوز کانٹیکٹ ہے, سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا کلوز کانٹیکٹ ہے, ان سے لوگوں کا ظاہر تعلق ہے, پہلے کا تعلق ہے ان کا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ اب آپ نے کسی سے بھی میرے متعلق کوئی بات نہیں کرنی, کسی قسم کی رعایت کی یا مجھے چھوڑ دیا جائے نیب کی کسٹڈی سے یا جیل سے مجھے ضمانت مل جائے, ٹھیک ہے میں لیگل پروسیس فالو کروں گا, مل گئی تو مل گئی. لیکن ان کو مایوسی اسی بات کی تھی کہ دیکھیں میں کس قسم کی سیاست کو پرسو کرتا رہا, میرا ایک اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ کس قسم کا ویو پوائنٹ ہے کہ ہم کس طرح سے آگے چل سکتے ہیں اور کس طرح سے اس ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر وہی چیز ہو کہ جی پھر بھی ان کے بیٹے کو بھی اندر, ان کا بیٹا بھی کوئی 7 سے اوپر ہو گیا, حمزہ شہباز, وہ بھی اندر, ان کو بھی بار بار نکالا جا رہا ہے, پھر اندر ڈال دیا جاتا ہے, پھر ان کو ضمانت پہ باہر آ جاتے ہیں, پھر ان کو نیب پکڑ کے اندر ڈال دیتی ہے. ان کے باقی ایک بیٹا ان کا مفرور ہے, وہ بھی پاکستان میں نہیں آ سکتا. ان کے سن ان لا کا بھی یہ مسئلہ ہے, ان کی فیملی, ان کی وائف, ان کی جو بیٹیاں ہیں, ایون وہ بھی سب مختلف کیسز میں ان کو بھی اکیوز بنا دیا گیا ہے اور ان کی بھی پیشیاں ہوتی ہیں عدالتوں میں. تو ایسے حالات میں کیا ہوگا اور یہ کس طرح سے مطلب ہے کہ جو نرمی جس قسم کی ہم بات کرتے ہیں کہ نرمی آئے, اس پی ایم ایل این کے سیکشن میں جس کو لیڈ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور مریم, اور جن میں بہت زیادہ جو اگریسو ہے ایز اگینسٹ شہباز شریف کا جو صاحب کا جو فیکشن, اس طرح سے تو میں نہیں کہتا کہ ڈویژن ہے, لیکن میں سوچ کی بات کر رہا ہوں, فکر والوں کی بات کر رہا ہوں کہ دو بالکل ڈفرینٹ نظریے ایک اس لحاظ سے آپ کو پارٹی کے اندر نظر آئیں گے. تو یہ والا نظریہ جو ریکنسیلیشن والا, ریپروشما والا جو نظریہ ہے, یہ کیسے انفلوئنس کر سکتا ہے اگریشن والے نظریے کو, جبکہ سختیاں ایک ہی طرح کی ہوں, اور بلکہ اپیرنٹلی ایسا نظر آئے کہ جی اب زیادہ سختیاں بلکہ جو نرم سائڈ ہے اس کے اوپر زیادہ سختیاں کی جا رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے سیاست میں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی بہتری کریں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.